تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سال کو ہی عام الحزن کا نام دے دیا گیا، یعنی غم کا سال۔ تمہاری جیسی خاتون اس کائنات میں اور ہے ہی نہیں، اور 25 سال ایسے بھرپور جوانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزار دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے، جو امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ اور امہات المؤمنین کے بارے میں آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد، کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کے گھر والوں یعنی عورتوں، تمہاری جیسی خاتون اس کائنات میں اور ہے ہی نہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ساری کی ساری جو امہات المؤمنین ہیں یہ ہماری مائیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں کہ جو نبوت کا 10واں سال ہے اس کو عام الحزن آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے، کہ عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال۔ تو غم کا سال اس کو کیوں کہا گیا کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بہت عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے، باہر حفاظت فرماتے تھے۔ حضرت ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور گھر کے اندر حفاظت فرماتی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جب نبوت کے 10ویں سال یہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے کہ دونوں وہ اٹھ گئے جو میری حفاظت کیا کرتے تھے، اور آپ ایک طرح سے بالکل بے آسرا ہو گئے کہ چچا بھی چلے گئے جو باہر حفاظت کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ بھی چلی گئیں دنیا سے تو وہ گھر کے اندر حفاظت کرتی تھیں۔ تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سال کو ہی عام الحزن کا نام دے دیا گیا، یعنی غم کا سال۔ اور یہ وہی سال ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے تھے۔ تو 15 علمی نکات پر بات ہوگی۔ جتنے بھی صحابہ کے بارے پارٹ میں بنا رہا ہوں وہ 10 علمی نکات ہوتے ہیں، لیکن اس میں جنگوں کے قصے بھی اور ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں جو نکات ہیں وہ مختصر ہیں۔ تو لہٰذا میرا 10-15 منٹ یا 20 منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم 15 نکات ہونے چاہیے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں پہلا پارٹ بن چکا ہے، وہ تو 10 علمی نکات پر ہی ہے، لیکن اب جو بھی بنیں گی تو وہ 15 نکات پر ہوں گی انشاءاللہ۔ تو پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئیں اور کہاں پیدا ہوئیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مکہ کے اندر 555 عیسوی کے اندر پیدا ہوئیں، یعنی عام الفیل 571 عیسوی میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہے، تو اس سے تقریباً 15 برس پہلے پیدا ہوئیں، اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 68 برس پہلے پیدا ہوئیں، یعنی 68 سال پہلے پیدا ہوئیں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 برس بڑی تھیں۔ دوسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرورش ہے وہ کس نے کی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں تو وہ ان کے بچپن کے اندر ہی ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ فجار، جو مشہور جنگ ہے مکہ کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا تھا، تو اس جنگ کے اندر جو ان کے والد ہیں وہ انتقال کر گئے تھے، تو لہٰذا چچا نے اور والدہ نے پرورش کی۔ تیسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی کس شاخ سے تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ چوتھا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ ہے یعنی جو بنو اسد ہے، اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، یعنی ان کے اکثر لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ تجارت تھا، اور یہ مکہ کے شرفاء کے اندر شمار ہوتے تھے۔ پانچواں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ والد کا نام خویلد بن اسد تھا، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ چھٹا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق حضرت زبیر سے کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بڑے 10 صحابہ کے اندر ہیں اور شروع میں ایمان لانے والے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، تو ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہ تھا
کہ حضرت خدیجہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھپھو تھیں، یعنی حضرت زبیر کے والد جو ہیں یہ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے اور ان کا نام تھا عوام ابن خویلد۔ ساتواں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا تھا، یعنی دادوں کے نام کیا تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، یعنی قصی پر جا کر ان کا جو نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آٹھواں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد یعنی خویلد بن اسد جو ہیں تو ان کی خاندان میں کیا حیثیت تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے خاندان میں بہت اچھی حیثیت تھی اور یہ کامیاب تاجر تھے، اور اپنے حسن معاملہ اور اپنی شرافت اور زبان کا پکا ہونا، حسن معاملہ، ان کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھے اور قابل قدر تھے اور ہر ایک ان کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ نواں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی کنیت ام ہند تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے ہیں، یعنی ان کے جو سابقہ شوہر ہیں ابو ہالہ، ان سے ان کے ایک بیٹے ہیں ہند جو بڑے بیٹے تھے، تو انہی کی وجہ سے ان کا جو کنیت ہے وہ ام ہند کہلائی۔ دسواں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا اور وہ کیوں ملا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا جو لقب ہے وہ طاہرہ تھا، اور ان کے اعلیٰ کردار اور اخلاق حسنہ اور اچھے اعمال کی وجہ سے ان کو یہ لقب عطا ہوا تھا۔ طاہرہ معنی پاک، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ 11واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں یہ جب مکہ تشریف لے آئے تو کس قبیلے کو انہوں نے اپنا حلیف بنایا یعنی دوست بنایا؟ تو جواب یہ ہے کہ قبیلہ بنو عبد الدار بن قصی جو ان کے عم ذات تھے یعنی چچا ذات تھے، ان کو انہوں نے اپنا حلیف بنایا اور دوست بنایا، اور یہی جو ہے ان کی یعنی جو خویلد بن اسد ہیں حضرت خدیجہ کے والد، ان کی شادی ہوئی فاطمہ بنت زائدہ سے، جن کا نام میں پہلے بتا چکا ہوں۔ 12واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے کس سے ہونے والی تھی، یعنی کس شخص کا انتخاب ہوا تھا ان سے شادی کے لیے پھر نہ ہو سکی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، اور ان کے جو والد ہیں خویلد بن اسد، وہ ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے جو ہے ورقہ بن نوفل سے کرنا چاہتے تھے، جو تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور اپنے پورے قبیلے کے اندر یعنی بس بنو اسد کے اندر بڑے قابل قدر تھے اور بڑی احترام سے لوگ ان کو دیکھتے تھے اور بہت زیادہ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن کسی وجہ سے ورقہ بن نوفل کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہو سکی، اور ورقہ بن نوفل وہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جن کے پاس لے کر گئی تھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ ورقہ بن نوفل ہی تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تو وہی ہے جو آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، لیکن وہ ایمان لایا یا نہیں لایا اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ 13واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کن دو لوگوں سے ہوئی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلی شادی جو ہوئی وہ ابو ہالہ ہند بن نباش بن زرارہ، ابو ہالہ ہند بن نباش بن زرارہ تمیمی سے ہوئی تھی، اور دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی تھی، لیکن اس بارے میں اختلاف موجود ہے کہ پہلی شادی ابو ہالہ سے ہوئی یا دوسری شادی ابو ہالہ سے ہوئی۔ 14واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے دو خاوند ہیں یعنی حضرت عتیق اور دوسرے حضرت ابو ہالہ، تو ان سے کیا کوئی اولاد بھی ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل اولاد ہوئی۔ حضرت ابو ہالہ سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، پہلے کا نام ہند تھا، دوسرے کا نام طاہر تھا اور تیسرے کا نام حالہ تھا، اور جو عتیق ہیں ان کی اولاد کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور بعض مفسرین بعض جو ہے مورخین ان کا کہنا ہے کہ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ہند تھا، ہند۔ 15واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلے دونوں خاوند انتقال کر گئے تو ان کو کن کن لوگوں نے
ان کو شادی کے پیغامات بھیجے، تو جواب یہ ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجے، جن میں خاص طور پر جو قابل ذکر ہیں وہ 4 ہیں۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا، ابو جہل نے پیغام بھیجا، اور ابو سفیان جو ہے یہ بنو امیہ کا سردار، اور ابو جہل جو ہے یہ بنو مخزوم کا سردار، اور اس کے علاوہ عقبہ بن ابی معیط یہ بھی بنو امیہ میں سے تھا اور بڑے سردار میں تھا، اور اس کے علاوہ سلت بن یحاب یہ بھی بڑا سردار تھا، اس نے جو ہے پیغام بھیجا، اور یہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ان کی سیرت بہت اچھی تھی اور ان کا کردار بڑا باکمال تھا، اور ان کے اخلاق، فہم، فراست بہت زیادہ غیر معمولی تھی، اس وجہ سے یہ سب شادی کے متمنی تھے۔ اور اس کے اندر ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ وہ کفار ہونے کے باوجود بیوہ عورت سے طلاق کرنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو کیا نام ہے یعنی عیب کی نگاہ سے بالکل نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کو رواج دیا ہوا تھا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو رواج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ 25 سال زندگی کے بھرپور جوانی کے گزار دیے، جبکہ وہ مطلقہ بھی تھیں، اور پہلے 2 خاوندوں سے جو خاوند ہیں وہ انتقال کر گئے تھے، اور ان سے اولاد بھی تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور 25 سال ایسے بھرپور جوانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزار دیے۔ اور جتنی بھی باقی شادیاں کی، صرف ایک امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قواری ہیں، باقی سارے کی ساری مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ اس کو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں بھی رواج دینا چاہیے کہ مطلقہ سے اور بیوہ سے شادی کرتے ہوئے کوئی عار محسوس نہ ہو، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ بہت سی لڑکیاں ہیں جن کی جب شادی ہوتی ہے تو جو خاندان ہے بڑا اچھا نظر آتا ہے، لیکن شادی کے بعد وہی خاندان برا لگنے لگ جاتا ہے، وہ شرابی نکلتا ہے یا کسی اور وہ غلط جو ہے سوسائٹی کا وہ بندہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ یہ سوچ کر کہ اس سے شادی اب کوئی نہیں کرے گا، مطلقہ ہونا یا بیوہ ہونا ہمارے معاشرے کے اندر عیب سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ ساری زندگی اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے اور اسی شخص کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے کا ظلم ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کی ترغیب نہیں دی، اسلام نے ہمیں زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو اور جو ہے اپنے معاشرے کو درست کرو۔ یہ 15 نکات پورے ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر جو سبق ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی بہت سی زندگی باقی ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونی ہے، پھر اولاد بھی ہے، ابھی بہت ساری زندگی باقی ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو باقی جو دوسرے حصے ہیں وہ بھی بن جائیں گے اگر اللہ نے مجھے زندگی دی۔ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار